السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں، او بچوں، ماشاء اللہ، سنیں گے نا دھیان سے؟ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تختی ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتی ہے، ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ بچے بھی انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا کہ طاہر
طاہر و مطہر آ رہا ہے۔ ذا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا تھا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا ارے جناب یہ تو یکتاں انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا ہے نئے کمیلے والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کے نبی کا نہ ہو وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سنتوں کو سیکھیں، سنتوں پر چلیں، سنتوں پر مر میٹیں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ یہ جہان بھی بنائیں گے اور اللہ وہ جہان بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائیں۔ الحمدللہ اس مبارک مجلس میں آ کر اور اس مدرسے کے جلسے میں آ کر دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری ایک بات یاد رکھنا، مائک پر آ کر بولنا اور اتنی جرات کے ساتھ بولنا اور ہمت کے ساتھ اور گھبرائے بغیر بولنا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بچوں نے جو مائک پر بولا ایسے ہی نہیں بولا، ان کے پیچھے ان کے استاذوں کی محنت، رات دن کی محنت، قربانیاں، مشق کرانا، محنت کرنا، ان کی تقریروں کو سننا، ان کی نظموں کو سننا۔ میں یہاں آ کر کچھ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ میرا بولنا آسان ہے، آپ لوگوں کا سننا آسان ہے، لیکن جو یہ بچوں نے محنت کی اور ان کے استاذوں نے جو محنتیں کرائی اور ان کے ماں باپ نے ان کو وقت پر بھیجا، سب لوگوں نے مل کر کے محنت کی، تب جا کر یہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نا وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں، پیارے نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان تو بڑی نرالی شان ہے اور آقا کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں۔ پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام، جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ نبی کا نام لینا ہو، ہونٹوں کا ملنا ضروری، چومنا ضروری،
او میرے عزیزوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، ان کی سنتوں میں کتنا پیار ہوگا۔ میرے عزیزوں، یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بچے پیارے نبی کے مہمان ہیں۔ یہ جب مدرسے میں آتے ہیں نا، ان کا کیا اونچا مقام ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں، یہ جب مدرسے کے لیے چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان کی بڑی اونچی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، یہ بڑی اہم تعلیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، تو دفتر پیچھے بھراتا ہے، دفتر کمر پر بھراتا ہے۔ اس بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تعلیم مجھے قبر میں اور آخرت میں اور اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی وقتی ضرورت ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو ڈاکٹر کی ڈگری بھی ختم، انجینئر کی ڈگری بھی ختم، وکیل کی ڈگری بھی ختم، پروفیسر کی ڈگری بھی ختم، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ ہاں، منع نہیں ہے، آپ ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ۔ مسلمانوں کو ایسے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر بن کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، تاجر بن کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ یوں فرمایا ماں باپ نیک ہو، ماں باپ دیندار ہو، پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں، اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ سارے ماں باپ سوچتے ہیں میرا بچہ نیک ہو جائے، اور ہم نیک نہ بنے، ہم جو مرضی کریں، فجر کی نماز چھوڑیں، گناہ کرتے رہیں، جو مرضی زندگی گزارے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو بچے اپنے گھروں میں ماں باپ کو سجدے کرتے دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مصلے بچھاتے اور سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ماں باپ گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچے گھر میں کارٹون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں، اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ ان کی ماں کہنے لگی، بیٹا خواجہ معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب مائیں ایسی نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد خواجہ صاحب جیسی ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی، بیٹا فرید الدین، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا، اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں چاہتی تھی کہ تو اللہ کا ولی بنے، تیری تربیت ہو، اگر تیری ماں گناہ کرے گی تو کہاں سے ولی بنے گا؟ میں نے کوشش کی، جب سے تو میرے پیٹ میں تھا تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ بیٹا فرید الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بیٹا فرید الدین، اس سے آگے کی بات سن، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے سے تیری ماں تہجد پڑھتی ہے، اور ابھی تک تیری ماں تہجد کی پابند ہے۔ الحمدللہ تہجد میں اٹھتی ہوں، تیرا نام لے کر کے دعا کرتی ہوں، اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے اسے اسلام سمجھ میں آ جائے، اور میرا فرید الدین جہاں سے گزرے وہاں لوگ اللہ آپ کو ماننے والے ہو جائیں۔ اللہ کی شان۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، کتنے لوگ ان کو دیکھتے کلمہ پڑھتے، کتنی جگہ سے ان کا گزر ہوتا، لوگ کہتے تھے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ نے کہ اللہ بچوں سے کام لے رہا ہے۔ میں سن رہا تھا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، گھر میں ابا تو کچھ کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں، گھر میں زیادہ کوئی حافظ عالم نہیں ہے، لیکن وہ ماں کا جذبہ، وہ ماں کا شوق، وہ ماں کا ولولہ کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی، میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی، میرا بچہ دین کا دائی بنے گا، میرا بچہ دنیا میں جا کر کے دین کا کام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کی والدہ یوں کہتی تھی کہ انشاءاللہ میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا، میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا، اور ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش کو جا کے ٹکراتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا گھر میں کوئی حافظ عالم ہے یا نہیں، اس کے ابو تو کھیتی کرتے ہیں، ارے اس کے ابو جو مرضی کریں، گھر میں کوئی حافظ عالم ہو یا نہیں، لیکن وہ ماں باپ کے جذبات، وہ ماں باپ کی دعائیں، اور وہ ماں باپ کا اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اپنے بچوں کی تربیت۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب جب چھوٹے تھے تو 5ویں کلاس میں تھے تقریباً، سر نے پوچھا کہ تو بڑا نیک سا لگتا ہے، یہ بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، یہ بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، چھوٹے بچے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب خاموش ہو گئے۔ سر نے کہا نام بتاؤ ہمارے نبی کا، پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دو چماٹ لگا دی یا کچھ لکڑی سے مار دیا کہ تجھے ہمارے نبی کا نام تک معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد ریسیس ہوئی، حضرت باہر گئے، پھر آئے اور کہا کہ میں آپ کو میرے نبی کا نام سناتا ہوں۔ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے پیارے نبی کا پورا نام سنایا۔ سر تعجب کرنے لگے اور یوں کہنے لگے بیٹا بیٹا جب تجھے نبی کا نام معلوم تھا، اتنی اچھی طریقے پر معلوم تھا، تو تو نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو نے مار کیوں کھائی؟ مار کھانے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ ان کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ہمارے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا ہوں، آپ نے جب مجھے پوچھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، ریسیس میں نے جا کر کے وضو کیا اور الحمدللہ ابھی میں باوضو ہوں اور پیارے نبی کا نام لے رہا ہوں۔ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے علماء کی، اولیاء کی، امت کے رہبروں کی اللہ جماعت تیار کرتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہے اور آپ حضرات بھی سن رہے ہیں۔ آج کے میرے زیادہ مخاطب میں خود ہوں اور آپ حضرات ہیں۔ یہ بچوں سے کیا کہوں، یہ تو پورا سال پڑھتے ہیں، یہ تو پورا سال وقت کی پابندی کرتے ہیں، یہ تو پورا سال محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ تو معصوم ہے، یہ تو اکثر نابالغ اور بے گناہ ہے، اور یہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان سے تو دعا کرانی چاہیے۔ میں بڑے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور میرے بچے بھی ہیں نا، اس لیے میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا درخت کی شاخ چھوٹی ہونا جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد درخت کی شاخ مڑا نہیں کرتی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو حافظ بناؤ حافظ بن جائیں گے، ان کو عالم بناؤ عالم بن جائیں گے، ان کو اللہ والے بناؤ اللہ والے بن جائیں گے، ان کو دیندار بناؤ دیندار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گزشتہ کل بھاؤنگر کے سفر پر تھا، ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 450 بچے پڑھ رہے ہیں، کیا محنت کیا کوشش اور کیا پروجیکٹ تیار کیے، اور مکتب میں کیسے کیسے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا کیا بات ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو قبول کیا، کیا ایسا گھر میں کوئی دینی ماحول تھا، آپ کیسے قبول ہوئے؟ عجیب داستان سنائی، کہنے لگے مولانا ہمارے گھر میں ایسا کوئی خاص دین کا ماحول نہیں تھا، ایک قریب میں لڑکیوں کا مدرسہ تھا، میری ماں وہاں جاتی اور مدرسے کی جھاڑو لگاتی، مدرسے کی صفائی کرتی فی سبیل اللہ، اور اللہ سے کہتی تھی اللہ میں جھاڑو اس لیے لگاتی ہوں کہ میرے بیٹے کو عالم بنا دینا، میرے بیٹے کو دین کا دائی بنا دینا۔ پھر کیا تھا، میں تقریباً 8ویں کلاس میں تھا، ہمارے یہاں سے ایک 40 دن کی جماعت جا رہی تھی، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی، اللہ کے لیے جتنی قربانی دو گے اتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہم لوگ ڈابھیل مدرسے میں تھے، ہمارے استاد نے بیان کیا اور یوں کہا تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ تمہارے باپ دادا اللہ کے راستے میں گئے تو ان کو دین کی فکر آئی اور تم کو مدرسے میں بھیجا؟ 90% بچوں نے ہاتھ اٹھایا، 90%، کہ ہمارے گھروں میں بے دینی تھی، جہالت تھی، بدعت تھی، شرک تھا، خرافات تھی، لیکن ہمارے
ہمارے باپ دادا اللہ کے راستے میں گئے، چٹائیوں پر جا کر سوئے، قرآن کے حلقوں میں بیٹھے، تہجد میں ان کے آنسو گرے، ان کو احساس ہوا ہمیں تو دین نہیں آتا، بچوں کو سکھائیں گے، ہمیں تو قرآن نہیں آتا، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ یہ وہ درد، یہ فکر، یہ قرآن، یہ غم، اللہ کب کسی کی محنت کو رائے گا کرتا ہے؟ دنیا کے لیے بہت لوگ محنت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پوری زندگی کے لیے ہندوستان آ گئے۔ حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی کے لیے ہندوستان آ گئے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی کچھ وقت لگاتے رہیں، کچھ قربانی دیتے رہیں، تاکہ ہماری نسلوں میں بھی حافظ پیدا ہو، عالم پیدا ہو۔ میں ذمہ داروں سے ملتا ہوں، 10 میں سے 6 سے ملتے ہیں، ان میں سے کسی کے بچے حافظ ہوتے ہیں، کسی کے بچے عالم ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں اور عزیز نوجوانوں، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ تو کل کو اٹھ کے ولی بن سکتے ہیں، یہ تو حسن بصری اور رابعہ بصریہ جیسے بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نیک ہو، ان کے ماں باپ کو خیال ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں تاج پہنائے۔ یاد رکھنا، جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا یا جن کی بیٹی حافظ قرآن ہوگی، قرآن ان کے سینے میں ہوگا، ان کو اللہ کیا دے گا وہ تو اور چیز ہے، لیکن ماں باپ کو کیا دے گا؟ ماں باپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو اللہ جنت دے گا۔ ارے جنت کا وعدہ کہاں ہے؟ یوں فرمایا کہ تاج جو پہنایا جائے گا نا، وہ جنت میں پہنایا جائے گا۔ تو در حقیقت جنت کا وعدہ ہے، اور وہ تاج اتنا خوبصورت اور ایسا زبردست ہوگا، سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ نئے کمیلے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، انہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھا ہوگا اور اپنے بچے کے سینے میں قرآن اترے، اس کے لیے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، روئے ہوں گے، اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی ہوگی، اور اللہ والوں کے پاس دعائیں کروائی ہوگی۔ اور بھی بہت سے باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے، کچھ باپ ایسے ہیں ان کے اندر امت کا درد، امت کی فکر، اپنے بچے کی خیرخواہی، اپنے بچے کی قبر جنت کا باغ بنے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا، وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے 6 حافظ قرآن ہو گئے، 6 حافظ قرآن ہو گئے، 7ویں کے 22 پارے ہو گئے، اور 8ویں کا 4تھا پارا چل رہا ہے۔ مولانا 8 کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ سلام ہو ایسے باپ کو جن کو اپنی قبر کی فکر ہے۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا اور چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں بھائی بھائی کا نہیں۔ ارے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہمارے پردادا دنیا سے چلے گئے، کیا ہمیں یاد ہے کہ ان کے لیے 10 روپیے بھی ایصال ثواب کیا ہو، ان کے لیے 5 روپیے ایصال ثواب کیا ہو؟ اپنے پردادا کے لیے، دادا کے ابا 80 سال پہلے انتقال ہوا، ان کی برکت سے ہم دنیا میں آئے، ان کی برکت سے ہمارے خاندان کا نام چل رہا ہے۔ نہ بھائی، جانے والے کو کوئی یاد کرتا نہیں، پتہ نہیں قبر میں کس حال میں ہے، آج تک کوئی میسیج نہیں آیا، ان کی قبر جنت کا باغ بنی یا جہنم کا گڑھا بنی، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہمارے بچے اور ہمارے پر پوتے ہمیں پڑھ کے بخشیں گے نہیں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ بچے پڑھ پڑھ کے بخشے تو بچے کو نیک بناؤ، بچے کو دیندار بناؤ۔ سورت میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اپنے بچوں کو نیک بنایا، 3 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، روزانہ بچے 15 منٹ باپ کی قبر پہ جاتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے ابو کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
3 سال ہو گئے، کیا عید، کیا بقری عید، کیا خوشی، کیا غمی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے فرما بردار بچے، دیکھو آج موقع ہے، 5 بچوں نے قرآن شریف ختم کیا ہے، ان کے ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں ان بچوں کو حافظ بناؤ، آپ ان بچیوں کو حافظہ بناؤ۔ ہمارے صورت میں ہی یہاں پر الحمدللہ ایک 12 سال کی بچی حافظ قرآن ہوئی، ایک 12 سال کی بچی حافظ قرآن ہوئی۔ اس کی نانی کے دل میں آیا کہ میری نواسی حافظہ ہوئی تو قرآن یاد کرنے کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں، اللہ کے قرآن کے سامنے تو کبھی بھی کوئی بڑا ہوتا نہیں، ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں مقام ہوتے ہیں، قرآن یاد کرنے والا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اس کے معانی کو سمجھنے والا عالم قرآن ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والا عامل قرآن ہو جاتا ہے، قرآن شریف رات دن پڑھنے والا عاشق قرآن ہو جاتا ہے، قرآن شریف کو سوار کر کے پڑھنے والا قاری قرآن ہو جاتا ہے، قرآن شریف کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن ہو جاتا ہے، قرآن شریف عام ہو جائے اس کے لیے محنت کرنے والا ناشر قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ جب میری نواسی حافظہ ہو سکتی ہے، میں بھی حافظہ ہو سکتی ہوں۔ نانی نے حفظ کرنا شروع کیا، 3 سال کی عمر میں، نانی بھی 3 سال میں، 3 سال کی مدت میں نانی بھی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے ان کی دعا کرائی، ماں کے دل میں خیال آیا میری تو بیٹی بھی حافظہ اور میری تو ماں بھی حافظہ، میں بھی بن سکتی ہوں۔ ماں نے حفظ کرنا شروع کیا، الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی، اور الحمدللہ میں ان کی دعوت کھا کر آیا، اور ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دل پر لیں، ابھی ایک مدرسے میں گیا، مجھے بتایا آپ کے جھاپا بازار میں مستورات کے مدرسے میں، مولانا ہمارے یہاں کچھ وقت پہلے ایک نابینا لڑکی حافظ قرآن ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو دل کے ارادے کی بات ہے، جب انسان دل پر لے لیتا ہے تو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ او میرے عزیزو، نئے کمیلے والو، آج زندگی ہے، پتہ نہیں کل کو زندگی وفا کرے نہ کرے، پتہ نہیں کون سے رات قبر میں ہو، آج موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب بھی کوئی آئے، ایک بالش آئے اللہ 2 بالش آتے ہیں، کوئی چل کر کے آئے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کپڑا میلا ہو گیا تھا، اس کو لانڈری میں دے دیا، ایسا لگا یہ کپڑا کبھی بھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں، قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے نوجوان ہیں ہیرو کی نقل اتارتے اتارتے چلے گئے، کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے چلے گئے، فیشن والے بال رکھتے رکھتے چلے گئے، داڑھی کٹاتے کٹاتے اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلے گئے۔ او میرے عزیزوں، عزیز نوجوانوں، پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے
نوجوان گیروں کی وردی میں، پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے یا نہیں ہے، سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ سلام کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، اندر سے دل روتا ہے، یہ نبی کا امتی ہے، اس کو پتہ ہے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ خواجہ صاحب نے نقل اتاری، اللہ نے کامیاب کیا، بایزید بستامی نے نقل اتاری، جنید بغدادی نے نقل اتاری، فضیل بن قیاض نے نقل اتاری، بشر حافی نے نقل اتاری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل اتاری، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل اتاری۔ اللہ نے سب کو کامیاب کیا، عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا۔ وہ جنید جمشید جو گلومر کی دنیا میں ایک دم آگے تھے، وہ سعید انور جن کے کرکٹ کے بہت سے ریکارڈ تھے، لیکن گلومر کی دنیا میں ان کو چین نہ ملا، دل کے کونے سے آواز آئی اللہ ناراض ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، ریکارڈ کی بھرمار بھی ہے، لیکن پورا یو ٹرن لیا اور ہمارے نبی کی نقل اتاری، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ جنید جمشید بڑی شان سے دنیا سے گئے، سعید انور سے اللہ دنیا میں کام لے رہا ہے، کتنی ہیرو ہیروئن وہاں سے آ گئی توبہ کر کے، نا وہاں نہیں جانا، وہاں کیچڑ ہے، وہاں بے حیائی ہے، وہاں فحاشی ہے، وہاں عریانیت ہے، وہاں آخرت برباد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لوگ وہاں سے آ گئے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، نیت کریں انشاءاللہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دو، شادی ہوتی ہے نا 4 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، ابھی شعبان سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، اللہ والوں کے رمضان پر سے بیان اپنے گھر میں بجانا شروع کر دو اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو، اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچا دے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزروا دینا۔ او میرے عزیزوں، نئے کمیلہ والوں، مردوں اور عورتوں، روزے کا اہتمام کرنا، یہ روزہ نہ چھوڑنا، رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ زندگی بھر بھی روزے رکھے گا تو بھی اس روزے کی صحیح معنوں میں بھرپائی نہیں ہوگی۔ اور روزے پہ کیا ملے گا؟ ہر عمل کا ثواب بتایا، روزے کا ثواب نہیں بتایا، یوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ تمہیں اللہ خود مل جائے گا۔ روزے کا اہتمام، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے کر کے کھاتے ہیں، تراویح کا سجدہ اطمینان کے ساتھ، لمبے سجدے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں کہنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ ایک کام کر لو رمضان کے مہینے میں، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، گھر کے ہال میں دسترخوان لگا دو اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھا دو، لائٹیں بند کر دو، مرد بھی مصلے پہ رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ گرم گرم آنسو بہانے کا وقت ہے، یہ گرم گرم کھانے کا وقت نہیں ہے، تھوڑی سی قربانی دو۔ کتنی عورتیں ہیں اذان کے وقت بھی بیچاری کچن میں ہوتی ہے، پورا 11 مہینے روتی رہتی ہے، ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، ہمارے کام ہی نہیں بنتے۔ ارے رمضان میں روزے سے پہلے 10 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے اللہ بہت قریب ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ اس لیے اس جلسے سے یہ پیغام میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، نئے کمیلے والے اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں اس کا ماحول قائم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو 5 بچیوں نے قرآن ختم کیا، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ تو ان ماں باپ سے میں
کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ مکتب کی جو تعلیم ہے نا، یہ مکتب کی تعلیم یہ کتنی اہم ہے اور کتنی زبردست ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں. سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا. انہوں نے دیکھا، اللہ نے ان کو وہ نظر دی تھی، انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک بڑی عمر کی عورت ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. قبر میں بڑی عمر کی عورت ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب اگر قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہو اور اللہ کا نبی دیکھ لے تو اللہ کے نبی کا دل تو کیسا دکھتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ چلے گئے. کچھ وقت کے بعد ان کا واپس اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت تو بڑی مزے سے ہے اور ایسا لگتا ہے گویا جیسے اپنی زبان میں کہوں تو جھولا جھول رہی ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی. پہلے دیکھا تھا کہ جہنم کا گڑھا اور اب دیکھا کہ جنت کا باغ. تو بڑا تعجب ہوا اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ کچھ دن پہلے اس قبر میں بڑی عمر کی عورت کو عذاب ہو رہا تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا لیکن اس کا جو پوتا تھا نا، بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا جو پوتا تھا نا وہ کسی مکتب یا کہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا اور اس کے استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے عیسیٰ، جب اس کے پوتے نے یوں کہا کہ پڑھ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو جب اس کے پوتے نے مجھے مہربان کہا، رحمان اور رحیم کہا، تو مجھے اس کی دادی کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی. اسی لیے میں نے اس کی دادی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مکتب کی قدر کریں، یہ پاور ہاؤس ہے، یہ چارجر ہے، ان کی برکت سے ہمارے بچے آباد ہیں، کلمہ سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. ان کے اساتذہ کی قدر کریں، ادارے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی قدر کریں. اور میں بڑے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے پھر کہا اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا ہو سکتا نہیں. اور میرے عزیزو، رمضان میں زیادہ قرآن پڑھنا، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ زیادہ قرآن پڑھو گے نا؟ حافظ عبد الغفور صاحب، سورت میں ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی. ایک تاجر سے مجھے پتا چلا کہ وہ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے نے بتایا. تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا آپ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ٹال مٹول کی، مولانا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو مجھے پتا ہے ماشاءاللہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، میری عبرت کے لیے بتا دو کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک آہ بھری اور کہنے لگے مولانا آپ میرے گھر آئے ہو نا؟ میں نے کہا جی. الحمدللہ. میرے گھر کے پاس جو کھڑکی اور باری ہے نا، میں نے کہا جی، اس کھڑکی پر بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے. اس کھڑکی پر بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے. میرے گھر کا صوفہ آپ نے دیکھا ہے نا؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے. کہنے لگے اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھ. 92 سے ابھی 31 سال ہو گئے، روزانہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتا ہوں منزل سے. سورت مرکز پر جمعرات کے دن میرا قرآن ختم ہوتا ہے. کبھی پڑھنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، کچھ کام آ جائے ناراض ہو گئے. آپ کا ناشتہ آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ کا کھانا آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ کا کاروبار آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ کا واٹس شاپ آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ کی چائے آگے پیچھے ہوتی ہے. اللہ کا قرآن ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہ آگے پیچھے ہو جائے. سب سے پہلے قرآن، بعد میں سب کام. اللہ اکبر کبیرہ. دل ہل گیا. آپ کے صورت میں ایسی آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو گناہ کرتے ہیں نا وہ آپ کو دکھ جائیں گے، جو عمل کرتے وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آئیں گے نہیں، وہ سب چھپے رستم ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے. آ جاؤ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو یو ٹرن لے لو، جنید جمشید کی طرح، سعید انور کی طرح ہمت کر لو. کچھ نہیں ہوگا، کامیابیاں قدم چومے گی، خدا آپ کو عزت دے گا، برکتیں دے گا. ورنہ جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے سسکتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے. آپ نے لگزری بس دیکھی ہوگی نا، لگزری بس میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ اسپیڈ بریکر پر اچھلتے ہی رہتے، بمپر پر اچھلتے ہی رہتے، ان پر رحم نہیں کیا جاتا. کیا کریں؟ فرمایا پیچھے سے آگے آ جاؤ، ڈرائیور کے پیچھے آ جاؤ، آپ کو اسپیڈ بریکر کا پتا چلے گا نہیں. یہ دنیا لگزری بس ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے. جتنا اللہ سے دور رہو گے
उछलते ही रहोगे, सिसकते ही रहोगे, तड़पते ही रहोगे, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। बच्चा अब्बू को नाराज करके कभी भी बाप के घर में खुश नहीं रह सकता, बीवी शौहर को नाराज करके कभी भी शौहर के घर में खुश नहीं रह सकती। खाने में नमक ना हो, वो खाने में कभी भी मजा नहीं आ सकता। जिस मोबाइल में सिम कार्ड ना हो, उस मोबाइल से कभी भी बात नहीं हो सकती। ये एक जिंदगी है, जब तक अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक ना हो, ये जिंदगी बेमजा है, कटी पतंग की तरह है। हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में थे, एक नौजवान का गुजर हुआ। हजरत ने फरमाया कि बेटा, अगर ये कब्र वाले को अल्लाह जिंदा कर दे और एक मौका दे दे, ये क्या करेगा? वो नौजवान कहने लगा, हजरत, अल्लाह अगर जो मौका दे दे ना, ये एक भी नमाज नहीं छोड़ेगा, ये कुरान पढ़ेगा, ये जिक्र करेगा, ये अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, ये पूरी जिंदगी दीन की मेहनत करेगा, ये अपना ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारेगा, अल्लाह को बिल्कुल नाराज नहीं करेगा अगर अल्लाह इसको एक मौका दे दे। हजरत मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, इसको तो मौका मिलने वाला नहीं है, ये सब काम तू कर ले। ये कब्र वाले को तो मौका मिलने वाला नहीं है, ये सब काम तू कर ले और मैं कर लूं। कुछ दिन के बाद तुझे भी मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अभी हमें कोई समझ दे दे। असल में जिनके पास अमल ना हो ना, उनकी बात में तासीर नहीं होती। हमारी जिंदगी में अमल नहीं, एक काश अमल होता। आप लोग मेरी बात समझते, कल से फजर की नमाज शुरू करते, जिंदगियां चेंज करते, खुदा आपके चेहरे पे नूर देता, दिल में सुरूर देता, बीवी आपकी आंखों की ठंडक बनती, बच्चे आपके फर्मा बरदार होते, खुदा आपको पैर पड़ी रोजी देता, दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे चखते और मस्तूरात के सारे मसले हल हो जाते। इनकी सास, इनकी बहू, इनकी देरानी, इनकी जेठानी सब इनकी हो जाती। मैं देख के आया हूं जो अल्लाह के हो गए हैं सब खुशहाल हो गए, और ये भी देख के आया हूं जो अल्लाह से दूर है वो सिसक ही रहे हैं। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, खुशहाल कोई नहीं है। अल्लाह करे इस आजिज की ये टूटी फूटी बात मेरे और आपके दिल में उतरे और मैं और आप अपनी दिल की दुनिया बदले। नमाजें शुरू करें, मस्तूरात पर्दे का एहतमाम करें, मर्द हजरात चेहरे पर दाढ़ी रखें, इस्लामी लिबास पहने, इजार टखनों से ऊपर रखें, अपने आप को अल्लाह के सामने सिलेंडर कर दे। अल्लाह, मैं आपके सामने आ चुका हूं, अब आपका गुलाम बनूंगा, ये दुनिया वालों की बात में नहीं आऊंगा। इसी चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ऐलान है सूरत के नौजवानों के लिए, एक सुनहरा मौका, शब तस्किया, दिलों को पाक करने की रात, 24/2/2024 सनीचर मगरिब से इतवार इशराक तक ईशा की नमाज बाद बयान फरमाएंगे हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज नोमानी साहब दामत बरकातुहू। ये दो मदरसे के शेखुल हदीस भी है और मालेगांव के काजी भी है, बड़े ऊंची हस्ती है। हमें जाना चाहिए, इस्तिफादा करना चाहिए। नियत करें, इंशाअल्लाह हम लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जिन बच्चों ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है वो हज़रत के हाथ से अपनी सनद लेके जाए। कुरान करीम, फरहान फिरोज शेख। हसनैन नाजिम शेख, ओएस कासिम पठान, जल्दी आए, शरीन बिनते नसीम शेख, नरगीज बिनते अब्दुर्रऊफ शेख, फुल हाजिर,
फुल हाजिरी वाले बच्चे सना सादी शेख। देखो माशाल्लाह ये वो बच्चे जिनकी फुल हाजिरी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फुल हाजिरी, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दीन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बारिश, क्या खुशी, क्या गमी, क्या शादी, क्या मौत मैयत, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसों के जलसे में सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब फुल हाजिरी वालों को इनाम दिया जाता है। सही मानों में इनाम के हकदार वही लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 3 है। 3 हैं। आप इनके अब्बा कहाँ हैं? खड़े हो गए। इनके दादा ये बैठे हैं दादा सामने, खड़े, हाँ, सिर्फ खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। ये बैठे हैं, इनके दादा। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक आप लोगों को, जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अबू हुज़ैफा अय्यूब शेख। मुबारक। अच्छा इनके इनके अब्बा दादा कहाँ हैं? इनके वालिद, इनके मामू साहब बेटे मौलाना अतीक साहब, ये मामू हैं। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अमजद हुसैन शेख। बन जाए माशाल्लाह। अमजद हुसैन शेख, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। अच्छा अच्छा, छोटा है, ओहो माशाल्लाह। इनके वालिदैन कहाँ हैं? इनके वालिद साहब? अच्छा, बच्चे ने पूरा साल हाजिरी दी, वालिद साहब की नहीं? अच्छा वालिद माशाल्लाह। साहब पीछे। अच्छा पीछे होंगे। चलो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसका बड़े वाला भाई आ जाए, साकिब हुसैन। उसके बड़े भाई भाई बाद में दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक मदरसे में दे देंगे इंशाल्लाह। जी। एक अच्छा, जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया उनके अब्बा हैं यहाँ पर मजमे में, उनके वालिद साहब, वो हो तो ज़रा खड़े हो जाएं। है ना, जिन बच्चों का कुरान ख़त्म हुआ, 5 बच्चों का, उनके वालिद थोड़ा हाथ उठाए ना। अच्छा माशाल्लाह, 2 3 फरहान मुबारक शेख। माशाल्लाह, 4 और। अच्छा हसनैन आप नासिर। लोग नियत करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ना, इंशाल्लाह हाफिज बनाएंगे ना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये मुनव्वर भाई की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को 2000 रुपये। हाँ हाँ? मुनव्वर भाई अंसारी। मुनव्वर भाई अंसारी की तरफ से 2000 रुपये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए। प्रोग्राम सिर्फ हाँ प्रोग्राम। जी। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे, बेहतरीन बदला अता फरमाए। काफ़ी इनाम आप लोगों ने दिया है, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमावे। इन तमाम बच्चों को हिसाब करके असातिज़ा किराम अपनी क्लास में इनका इनाम इनको तकसीम कर दिया जाएगा। फुल हाजिरी वाले का भाई आया हुआ है। माशाल्लाह, नमस्कार। मैं दूसरे वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे मौलाना कहा कि बहुत बड़ी खुशी होती है फुल हाजिरी वालों के लिए, ये कहीं नहीं जाते, न मंगनी में जाते हैं, न नानी के वहाँ, दादी के वहाँ, न शादी में, न कहीं घूमने फिरने, बल्कि यहाँ तक देखा गया कि बुखार की हालत में भी मदरसे में आकर अपना सबक सुनाकर रजा लेकर गए हैं। और इनकी वालिदा भी मुबारकबाद है, क्योंकि ज़्यादा तो माई फिक्र करती है, जो छोड़ने आती है, लेने आती है, बच्चों बचाती है। बाप तो बेचारा काम धंधे पर निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वालिदा इनकी फ़िक्र करती है। मैं इनके बच्चों के वालिदैन को, माँ बाप को, इनकी खुसूसन इनकी माँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो बच्चा बैठी है ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी फुल हाजिरी का एहतमाम करें। करोगे इंशाअल्लाह? मौलाना साकिब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमावे, जैसे हज़रत पहले का दुआ अल मुक़्कुल इबादा, तमाम इबादत की जान दुआ है मकसद। इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान पर भी और कुरान की मजलिस पर दुआ कबूल होती है और फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अल्लाह हम तमाम की जायज़ हाजत मुरादें पूरी फरमावे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। जिन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है उनकी तमाम जायज़ हाजत मुरादें अल्लाह पूरी फरमावे। माशाल्लाह, बहुत से बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है और ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहें किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज़, और अल्लाह से न मांगो तो अल्लाह नाराज़। हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला हमें देते हुए अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम दिल की हाज़िरी से दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। और बस्ती वाले चूँकि मर्द हजरात भी काफ़ी हैं, मस्तूरात भी है, 3 नियतें करें इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने वक्त की नमाज? 5 वक्त की नमाज।
بیت اللہ شریف کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رکتا. لیکن فرض نماز اتنی جاندار ہے، جب یہ کھڑی ہوتی ہے تو جو انسان لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں وہ طواف بھی روک دیا جاتا ہے. نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے. تو اے انسان، تیرے کام کاج، تیرے کاروبار، تیری نوکری اور تیری صبح کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے؟ نماز بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اسی لیے نیت کرو، نماز دھیان سے پڑھیں گے انشاءاللہ. 10-12 منٹ لگتی ہے، دھیان سے. اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے خیال کے ساتھ نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز بنتی ہے، زندگی بن جاتی ہے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ سب انشاءاللہ. نیت کریں یہ انشاءاللہ. ایک کام. 3 کام بتانے. ایک کام. دوسرا کام، ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. آپ خالی ہاتھ اٹھانا سیکھ لو، دل لگے کہ نہ لگے ہاتھ اٹھانا سیکھ لو. مستقبل روشن ہو جائے گا، خوشیاں آ جائے گی، زندگی میں بہاریں آ جائے گی. ارے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اللہ سے مانگنا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. اللہ سے مانگنا شروع کرو، اللہ دے گا اور عجیب و غریب دے گا. یہ دوسرا عمل. 5 وقت کی نماز اور 5 وقت کی نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. اور آپ کو میں ایک تسبیح بتا کر جاتا ہوں، تھوڑا سا دل سے اس کی پابندی کر لو. اس جلسے سے آپ یہ لے کر کے جاؤ، 15 تسبیح، صرف 15. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک 7 تسبیح اللہ اللہ کی، منہ بھر کے اللہ 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 اللہ. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ اللہ کرنے والا اللہ والا ہو جاتا ہے. دنیا بولی، دنیا دل میں آئی. اللہ اللہ بولو گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اللہ خوش ہوں گے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. فرشتے لکھیں گے یہ اللہ اللہ کر رہا تھا. اور سارے نبیوں، ولیوں اور سارے خزانوں کے رب اللہ ہے. اللہ اللہ کرو گے، اللہ سب کچھ دے دے گا. 7 تسبیح اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کے بعد مرتبہ ہے پیارے نبی کا 7 تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی واٹس ایپ پر 2-4 میسج کرتا ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے. ہم پیارے نبی پر روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. کیا پیارے نبی سے تعلق نہیں ہوگا؟ ضرور ہو جائے گا. تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. 700 اللہ اللہ، 700 صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح ندامت سے کہ اللہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح. میں کبھی آؤں یہاں پر، ملاقات ہو، آپ مجھے خوشخبری سنانا. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کبھی 100 کبھی 200، یہ 1500 پورے کرنا. اور انشاءاللہ یہ 1500 پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کرو گے نا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. انشاءاللہ آپ کی جو جائز تمنا ہو اللہ کے سامنے رکھ دینا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لینا. آپ کا جلسے میں آنا بیٹھنا وصول ہو جائے گا اور انشاءاللہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ مجھے گنا دو کون سے 3 کام. نمبر 1، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز دھیان سے. اور نمبر 2، نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. اور تیسرا کام 15 تسبیح. کتنی تسبیح؟ 15 تسبیح. 7 تسبیح اللہ. پڑھو میرے ساتھ، اللہ 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 اللہ. کوئی مجھے مولانا کہتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں، ہم اللہ اللہ کہیں گے، کیا اللہ جواب نہیں دیں گے؟ یار وہ بڑا کریم ہے. اللہ اللہ کر کے دیکھو. اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ پیارے نبی کا. 7 تسبیح پڑھ کے دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح استغفر اللہ کی. یہ تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ سے معافی ہے کہ پورے سورت کا سب سے بڑا کوئی مجرم ہو اللہ وہ میں ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی زبان میں دانے گماؤ، اللہ معاف کر دیجئے. پڑھو، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، بہت بڑا گنہگار ہوں، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. آپ پڑھ کر کے دیکھو، پھر اس کی برکتیں بھی دیکھ لینا. آپ کو پتا چلے گا یہ آخرت کا کتنا بڑا بزنس ہے. اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے مدرسے کے مکاتب کے ذمہ دار مولانا اقبال صاحب، ان کی ایک بہن ہے خیر النساء، ان کی پھوپھی ہے، اور بیمار ہاسپٹل میں ہے. اور ایک آمینہ جو آپ کی پھوپھی ہے، وہ ان کی پھوپھی ہے. دعا فرما اللہ دونوں ہاسپٹل میں اللہ شفا کاملہ عاجلہ، صحت تندرستی عطا فرما.
الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ یہ مدرسے کے جلسے میں ہم حاضر ہوئے اور حضور کے مہمانوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑا اچھا، بڑا بہترین، بڑا شاندار پروگرام پیش کیا۔ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے استادوں نے بڑی محنت کی، کتنے لوگوں نے تعاون کیا، کتنے لوگوں نے بچوں کو انعامات دیے، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، کتنے ماشاءاللہ نوجوان مرد کتنے اچھے ماشاءاللہ کافی دیر سے سکون اور وقار سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نواز دیجئے۔ اللہ یہ اتنی دیر بیٹھنے کے صدقے طفیل ہم سب کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ نئے کمیلے کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما۔ یہاں والوں کو نمازوں کے اہتمام کی اور آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی اور ابھی سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرنے کی اور رمضان کی دعائیں کرنے کی اور رمضان میں اچھا روزہ، اچھی تراویح اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے پڑھنے کی، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی، اور اللہ آپ کے سامنے افطاری سے پہلے ہاتھ پھیلانے کی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نیک صالح بنا دے۔ ہم ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ کوشش کریں ان کو حافظ بنائے، ان کو عالم بنائے، ان کو قاری بنائے، ان کو مفتی بنائے۔ ہم تو کچھ نہ کر سکے، کم سے کم یہ بڑے ہو کر تو اللہ کے دین کا کام کریں۔ اللہ ان بچوں کی خوب اچھی تربیت فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی خاص نظر رحمت ہم پر فرما، نظر کرم ہم پر فرما، ہمیں بھی عاشق قرآن بنا۔ اے اللہ وہ چچا سے جو ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے باری پہ بیٹھ کے 2000 قرآن پڑھے، صوفے پہ بیٹھ کے 1200 قرآن پڑھے، ہر ہفتے ایک قرآن پڑھتا ہوں، 31 ایئرس ہو گئے۔ اللہ آپ کی زمین پر کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے سب گناہی کر رہے ہیں اور دنیا میں سب برائی ماحول ہے، لیکن کچھ آپ کے عاشق بھی ہے جو ہم کو بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ اس سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، ہماری قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، حساب کتاب آسان کر دینا، منکر نکیر کے سوالات آسان کر دینا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمانا، جنت میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا۔ وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ آپ کا دیدار کریں گے، اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ ایک بڑا مجمع ہے، بہت سی مستورات آئی ہوئی ہے، ہم پریشان بھی ہیں اللہ، بہت بے چین بھی ہے، تکلیفوں میں بھی ہے، کئی سالوں سے تکلیفیں ختم نہیں ہوتی چونکہ ہم نے بہت سے گناہ کیے، بد نظری میں، موبائل کے غلط استعمال کرنے میں، تنہائیوں کو ناپاک کرنے میں، ہیرو کی اور کرکٹروں کی اور غیروں کی نقل اتارنے میں اور فجر کی نماز چھوڑنے میں اللہ ہم نے بہت اہم رول اور بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بہت اچھی طریقے پر آپ کو ناراض کیا ہے، ہم اقراری مجرم ہیں اللہ۔ ایک ملک میں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی اور ہمارے نوجوان یہاں ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، پیارے نبی کے صدقے طفیل معاف کر دیجئے۔ یہ نوجوان اور یہ مرد اور یہ مستورات آج کچھ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اللہ اس کے رسول کے دیوانے بنیں گے۔ آج تک دنیا والوں کی نقل اتاری، ہیرو کی، کرکٹروں کی، نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، موبائل کا غلط استعمال کیا، تسبیحات سے دور رہے، بے چینی پریشانی کے علاوہ کچھ نہ ملا، کچھ پیسے جمع ہوئے، گھر میں اثرات ہو گئے، وہ عاملوں کے پیچھے وہ بھی ختم ہو گئے، بے برکتی، حالات، تکلیف، اللہ بے شک ہم آپ سے دور ہے اسی لیے اچھلتے ہی جا رہے ہیں، آج نیت کرتے ہیں آپ کے قریب آ جائیں گے، اللہ ایک نظر کرم فرما لے، ہم تمام کو اپنی طرف کھینچ لے اور ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم تمام کو نیک دیندار بنا دے اور آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس جلسے کو سجانے کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوشش کی ہو، ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم پھر سے حضرت مولانا ثاقب صاحب کا مشتون مشکور ہے، الحمدللہ کافی اچھی طرح ہم دین کی باتیں سمجھا، نصیحت فرمائی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت توفیق عطا فرماوے۔ اسی طریقے سے ہمیں اسٹیج پر جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہمارے مہمان